یہ سیشن ہے اینٹی ڈاٹس کے بارے میں، ایسے علاج جو پرابلم ہمیں آج زندگی میں ہم فیس کر رہے ہیں، ہاؤ ٹو ٹیکل دوز چیلنجز، اور کس طرح ہم ان چیلنجز پہ اوورکم آ سکیں، کیونکہ سکسیس از ناٹ دا ایبسنس آف پرابلم، سکسیس از ٹو اوورکم دا پرابلم۔ سکسیس یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں مسائل ہی نہیں، مسائل زندگی میں ہوتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ آپ کو اپرچونٹیز تبھی دیتی ہیں جب آپ سٹرگل کرتے ہو، جب آپ فیلور سے آگے بڑھ کے آتے ہو، جب آپ اپنے مسٹیک سے لرن کرتے ہو، جب آپ کوئٹ نہیں کرتے ہو، تبھی آپ سکسیس سے ہمکنار ہوتے ہو۔ تو سکسیس یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں مسائل نہیں ہے، سکسیس یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اوورکم دوز پرابلم، کہ ان پرابلمس کو آپ اوورکم کریں، ان پہ آپ غالب آ جائیں، اور آپ پرابلم کے لیے بھی لفظ چیلنج کا استعمال کر سکیں، تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بیہیویئر اس کا چینج ہو سکے، اور آپ بیہیویئر کچھ اور طریقے سے کر سکو۔ مثلاً آج کی دنیا میں جب کوئی اسپیکر پبلک اسپیکنگ کرتا ہے، یا وہ کسی اسپورٹس کا حصہ بنتا ہے، یا کسی ایسے چیلنج کا حصہ بنتا ہے جہاں وہ تھوڑا نروس ہوتا ہے، جہاں وہ تھوڑا وری ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ورڈنگ کیا ہوتے، اگر آپ جا کے ان سے پوچھو جو ریئل میں ایک اسپورٹس مین شپ کے حامل لوگ ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ آئی ایم ناٹ نروس، آئی ایم ایکسائٹیڈ۔ تو آپ کی جو یہ ورڈنگ ہے، یہ ہی آپ کے لیے سارے پرابلمس پہ اوورکم کرنا آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو ورڈنگ ہے، جو آپ کا مینٹل چیٹر ہے، وہ آپ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ہیں جن میں سکسیس کا ایک مادہ رہتا ہے، اور جو ایک سکسیس کو اپنا ایک ویژن بنا لیتے ہیں، اور جن کا مشن ہی ایک سکسیس کی طرف جانا ہوتا ہے، وہ لوگ پھر اینٹی ڈاٹ ڈھونڈتے ہیں، سولوشن ڈھونڈتے ہیں پرابلمس کا، اور اس کا سمپل جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ بی دا پرابلم سالور، کہ آپ پرابلم کو سالو کرنے والے بنو، نہ کہ پرابلم کریٹر بنو۔ تو وہ لوگ جو ہمیشہ ایک پازیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں، جن کی سکیننگ پازیٹیوٹی ہوتی ہے، جو پاسبلٹیز ڈھونڈتے ہیں، وہی لوگ پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ اسی پرابلم کو اپنے دماغ میں اور دل میں جگہ دے دیتے ہیں، تو پھر وہ پرابلم سالو نہیں ہوتا۔ ان کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جو مائنڈ کا وہ حصہ ہے جو ہمیں تھنکنگ میں اور پلاننگ میں ہیلپ کرتا ہے، وہ ہے آپ کا تھنکنگ کارٹیکس، اور وہ کارٹیکس پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب چیزوں کو آپ دل اور دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں زندگی کو ایک اچھے نظریے سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ پرسیپشن ہی the weapon ہے to control the things۔ چیزوں کو ایسے پرسیپشن دینا، ایسے طریقے سے دیکھنے کا نظریہ جو ان میں آپ کو اپرچونٹیز دکھائی دے، اور یہ اگر آپ کا ہیبیچول بن جائے تو آپ کے لیے آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ تو زندگی ہمیشہ پرابلمس کے ساتھ آتی ہے، اس ہی لیے کہ وہ آپ کو گروم کر سکے، اس لیے کہ وہ آپ کو ایک نیکسٹ لیول کی طرف لے جا سکے۔ لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو تھرو مینٹل چیٹرز، اپنے دماغ کے چیٹر کی وجہ سے اور بڑا کرنے لگیں، اور ہمیشہ آپ پرابلمس ہی کو سکین کریں، آپ چیزوں کو اپرچونٹیز کی نگاہ سے، اپرچونٹیز کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، تو پھر آپ کے لیے زندگی نہ صرف مشکل، بلکہ آپ کی زندگی لیڈ کرے گی ٹورڈ دا ڈیزیزز، ایسی بیماریوں کی طرف جو نہ چاہتے ہوئے آپ کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں۔
اگر آپ ہر چیز کو وریز کے آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو فیئر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور یہی چیزیں ہوتی ہے جو آپ کے ہارمونز کو امبیلنس کر دیتا ہے۔ تو زندگی کو ایک پازیٹیو سکیننگ کی طرف لے جانا آپ کے پرابلمس کو کم کرتا ہے، اور آپ ہمیشہ اس آنکھ سے دیکھتے ہو جو سکین کر رہی ہوتی ہے پازیٹیوٹی کو، آپ اس آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہو جو سکین کر رہی ہوتی ہے پاسبلٹیز کو، آپ اس آنکھ کی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہو جو سکین کرتی ہے وائڈر رینج آف انفارمیشنز کو۔ تو یہ چیزیں آپ کی زندگی کو آسان کر دیتی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آج ہمیں ایکیڈیمک انڈسٹریل کمپلیکس، ہماری پیرنٹنگ، ہماری سوسائٹی اس طرف گائیڈ نہیں کرتی۔ وہ آپ کو ہمیشہ نیرو بینڈ آف سلوشنز دیتی ہے، نیرو بینڈ آف پاسبلٹیز دیتی ہے، اور ہم خود بھی وہ محنت نہیں کرتے، وہ لرننگ نہیں کرتے جو ہمیں اس طرف آگے بڑھا سکے۔ کیونکہ خلیل جبران کا یہ ایک کوٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے زندگی کے کو بہت سارے سلوشن دے سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ان لائف آئدر وی گرو آئدر وی ڈیکے، ہم یا تو گرو کر رہے ہوتے ہیں اور یا ڈیکے۔ گرو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ چیزوں کو پازیٹیو سکین کریں، جب آپ چیزوں میں اچھائی کو دیکھیں، جب آپ چیزوں میں پاسبلٹیز کو دیکھیں، اور جب آپ چیزوں کو آپ لائٹ لیں۔ اگر آپ چیزوں کو لائٹ نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو تھکا دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ رہتے ہیں ہمیشہ پریویس مسٹیکس میں تو یہ ایک بوجھ بن گیا آپ کے لیے، اور اگر آپ ہمیشہ رہتے ہیں آنے والے دنوں کے فیئرز میں تو یہ آپ کے لیے دوسرا بوجھ بن جاتا ہے، اور اگر آپ رہتے ہیں اب کے پرابلمز میں تو یہی چیز آپ کو فری کر سکتی ہے۔ تین بوجھ اٹھانا قابل برداشت نہیں ہوتا، تو ہمیشہ آپ چیزوں کو پازیٹیو سکین کریں اور رہیں ان دا پاور آف ناؤ میں، اور گریٹیچیوڈ کریں۔ تو یہی گریٹیچیوڈ، یہی پازیٹیوٹی، یہی شکر گزاری، یہ آپ کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہے، اور زندگی کو پرابلم کا محور نہ سمجھے، زندگی کو ہمیشہ اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرنے والا ایک رب کی طرف سے نعمت سمجھے، اور جب آپ نعمت سمجھتے ہیں تو آپ کے دیکھنے کا نظریہ بالکل چینج ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی سلوشن سے بھر جاتی ہے، آپ جاتے ہوں انف جو ہارمون ہے سیروٹونن کی طرف، اور آپ ہمیشہ فیل کرتے ہو کہ آپ ڈومیننٹ ہو، آپ ہمیشہ ایک ہی بات فیل کرتے ہو کہ آپ وہ انسان ہو جس کو رب نے نوازا ہے۔ تو نوازنے کی جو فیلنگ ہے وہ بالکل مختلف ہے اس فیلنگ سے جس میں آپ اپنے آپ کو ڈپریس محسوس کرتے ہو، جس میں آپ یہ محسوس کرتے ہو کہ ہم وہ ہے ہی نہیں جو ہم بننا چاہتے ہیں، ہمیں وہ ماں باپ ہی نہیں ملے، ہمیں وہ انوائرمنٹ ہی نہیں مل سکا، تو آپ ایکسکیوزائٹس کی طرف جاتے ہو، اور ایکسکیوزائٹس آپ کو ڈیزیز کی طرف لیڈ کرتا ہے۔ تو سیشنز کا مقصد ہمیشہ یہ ہوگا کہ آپ امپاور ہو جائیں، آپ امپروو کریں اپنی زندگی کو، آپ اپنے دیکھنے کے نظریوں کو تبدیل کریں، کیونکہ ایونٹس کا وہ کردار نہیں ہوتا جو آپ کے دیکھنے کا نظریہ ہے، وہ آپ کو سفر کرتا ہے۔ اور اسی لیے ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ وی سفر مور آفن ان امیجنیشن رادر دین ان ریالٹی، کہ ہم امیجنیشن میں، اپنے تصورات میں اپنے آپ کو زیادہ کمزور محسوس کرتے ہیں، یا ہماری جو تصورات ہیں وہ ہمیں زیادہ کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں، ہم زیادہ سفر کرتے بنسبت ریالٹی کے۔ تو ہمیں اب آنا پڑے گا اس بات کی طرف کہ ہم اپنے مینٹل چیٹر کو کوئٹ کریں،
اپنے آپ کو ایک ایسا انسان محسوس کرے جس کے ساتھ ساری اچھائیاں ہوں، جس کو رب العالمین نے برائیوں سے بچا رکھا ہو، تو تبھی آپ ایک لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں۔